سے سوال ہے کہ میں نے ایک جگہ پہ سنا تھا کہ اسلام میں ڈھول کی آواز حرام ہے، تو قوالی سننا کیسا ہے؟ یہ اچھا سوال حلال ہے یا حرام ہے؟ اچھا سوال ہے، اچھا سوال ہے. میں دوسرے سے سٹارٹ لیتا ہوں. مفتی نوید عباسی صاحب، قوالی سننا کیسا ہے؟ جی، قوالی جو ہے وہ ہمارے ہاں جو صوفیاء نے رائج کی، جو شرائط کے ساتھ قوالی کی جاتی ہے، اس کی بالکل اجازت ہے. اور جن قوالوں کو سیکھنا ہو وہ آج بھی دربار عالیہ مقدسہ غوثیہ میریہ گولڈہ شریف تشریف لے جائیں. وہاں آج بھی جو قوالی ہوتی ہے وہ قوالی ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق ہوتی ہے، اور ایسی قوالی بالکل ہمارے نزدیک درست ہے اور اس کا سننا بھی درست ہے. لیکن ظاہر ہے وہ چشتیہ سلسلے کا ایک معاملہ ہے اور چشتی لوگ یہ کرتے ہیں تو اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے کسی اور کو. اس پہ مفتی صاحب آپ بھی رائے کا اظہار فرمائیں. اور کل ڈھول خانی پر تھا سوال جو تھا وہ، جی ہاں، اس میں ڈھول ہوتا ہے. وہ انہوں نے شرائط کا ذکر کر دیا، شرائط واضح کر دی جائے کہ وہ باجا وغیرہ اور یہ سب چیزیں، ہارمونیم وغیرہ یہ ناجائز ہے. اس کے بغیر وہ تو پھر قوالی صحیح ہے قاری صاحب. پھر دوسری شرائط میں وہ شرکیہ نہ ہو، دوسری چیزیں نہ ہو، وہ شرائط اپنی جگہ پر ہے. اس کو آپ قوالی کہیں، نعت کہہ لیں، حمد کہہ لیں، ایک ہی شرط ہے. یہ عام شعر و شاعری کہہ رہے ہیں اپنے مزاق کے لیے. شرائط وہی ہے کہ شرکی الفاظ نہ ہو، بے حیائی کی چیزیں نہ ہو، اور ڈھول باجے اور باجے. سب جگہ یہی یہ باقاعدہ یونیفارم شرائط ہے شریعت کی، اس کے اس مطابق. پہ اس مختصر وقت میں تفصیلی بات نہیں ہو سکتی. یہ باقاعدہ ایک فن ہے اور اس کے ماہرین موجود ہیں، اور وہ ماہرین ظاہر ہے کہ آپ میڈیکل کا مسئلہ جو ہے نا وہ مولوی صاحب سے نہیں پوچھیں گے، تو اس لیے اس کے ماہرین موجود ہیں. علماء کرام دیکھیں، وہ تو نبی علیہ السلام کی جو احادیث ہیں وہ ہمارے پیش نظر ہے، اس لیے ہم نے کہا اولیاء اللہ نے اس کی شرائط متعین کر دی. حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری. اور یہ چشتی لوگ یہ مت سمجھیں کہ یہ صرف جو ہے نا وہ بریلوی ہوتے ہیں. بریلوی سارے چشتی نہیں ہوتے، دیوبندی بھی سارے چشتی. چاچو، تمام مفتیان کرام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یار ایک سوال جی ٹی وی والوں سے ہے. جب یہ ہمارے چاچو جو ہیں نوید عباسی صاحب، مفتی صاحب ہمارے، جب یہ اس سوالوں کا جواب کو کٹ آف کرنے کے لیے جب یہ بات کرتے ہیں کہ آپ جو ہیں ڈاکٹر کا میڈیکل کا سوال ہوگا ڈاکٹر سے پوچھو گے، سائنس کا سوال ہوگا سائنٹسٹ سے پوچھو گے، تو کیمرہ مین کو سکھا کے رکھے ہو کیا کہ فوکس صرف قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب پہ کرنا ہے؟ جب بھی یہ بات ہوتی ہے آپ ناظرین بھی جو ہے نا اس بات کو نوٹس کریں، سیدھا کیمرہ ان کے منہ پہ جاتا ہے. ایسا کیوں؟ نہیں مطلب وہ مفتی نہیں ہے، وہ عالم نہیں ہے، وہ کلمے کے شریک نہیں ہے، حجام ہے کوئی، مطلب کون ہے؟ معاذ اللہ میرا ان کی گستاخی کا قطعاً ارادہ نہیں ہے. تو کیا آپ ان کو مسلمان نہیں سمجھ رہے ہیں؟ کیا مطلب معنی ہے؟ اور آپ خود اپنے آپ کو بول رہے ہیں کہ بھائی جس کا کام ہے اس سے پوچھو. تو یہ صرف آپ ہی کا کام کیوں ہے؟ سوال میرا یہ ہے نوید عباسی صاحب کہ اگر یہ اسلام کا سوال ہے، دین اسلام کا سوال ہے، دین محمدیہ کا سوال ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو تب تو تمام جو نبی کے وارث ہیں، جو علماء جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سبھی کے لیے ہوا سوال. تو پھر اس کی اسپیشلٹی ڈاکٹر اور یہ کمپاؤنڈر اور یہ سائنٹسٹ اور یہ صرف آپ ہی کیوں جواب دے سکتے ہیں؟ دوسروں کے پاس اس بات کا جواب کیوں نہیں ہے؟ ایک بات تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں. دوسری کہ جیسا کہ آپ نے یہ تو فرما دیا کہ بھائی اس کو صوفیاء نے رائج کیا ہے، اور اس کا صحیح طریقہ جاننا ہو تو کوئی خانقاہ کا ذکر کیا آپ نے کہ وہاں جا کے سیکھیں، کہ اس کے ماہرین سے سیکھیں ہیں. تو حضرت اگر یہ صوفیاء نے رائج کیا ہے تو یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ میرے کہ بھائی پرانے تو لوگوں کے پاس نہیں تھا یہ. تو میں اس کے اوپر میں دل میں ایک اشکال آ گیا. حضرت بہت معذرت کے ساتھ میں طالب علم ہوں، دین سیکھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی طرف سے جواب عنایت ہو ہمیں تو اللہ آپ لوگوں کو بہت جزائے خیر دے گا. میرے جیسے بہت سارے گمراہ جو ہیں نا اس بات سے سیدھی راہ راست پر آ جائیں گے. تو حضرت سوال یہ ہے کہ جو کام نبی کریم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا، ان کے بعد خلفائے راشدین نے نہیں کیا، صحابیوں نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، تبع تابعین نے نہیں کیا، جن اماموں کے ہم مقلد ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تمام ائمہ کرام کسی نے بھی نہیں کیا. اس چیز کو صوفیاء آ کے رائج کر دیتے ہیں. آپ ہی کی بات ہے نا کہ اس کو صوفیاء نے رائج کیا ہے. تو حضرت سوال میرا یہ ہے کہ دین محمدیہ میں کوئی چیز رائج کرنے کی اجازت، یہ اختیار صوفیاء کو کس نے دیا؟
معاذ اللہ کسی ولی کی طرف میرا کوئی اشارہ نہیں ہے، کسی کی طرف کوئی تنقید نہیں ہے، اولیاء کرام کا بڑا احترام ہے ہمارے دل میں، اور اللہ تعالیٰ کا جنگ کا اعلان ہے اس کے ساتھ میں، کہ جو اس کے ولی کا نہیں، اللہ کا اس کے ساتھ میں جنگ کا اعلان ہے، اولیاء کرام کے ساتھ میں مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں صوفیہ نے کیا، تو صوفیہ کو اس بات کی اجازت دی کس نے بھائی؟ نبی جب قرآن فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم، میں سکھا نہیں رہا ہوں حضرت، میرے پاس سوال ہے یہ دل میں کہ جب قرآن نے دین مکمل کر دیا، نبی کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ہر چیز بتا دی، تو پھر یہ رائج کرنے کا اختیار صوفیہ کو کہاں سے ملا؟ یہ ایک سوال۔ دوسرا مین جو ساحل نے سوال کیا آپ سے، بھائی ڈھول بجانا کیسا ہے، مختصر سا جواب ہے اس کا، آپ وہ دے دیں کہ بھائی ڈھول بجانا قوالی میں جائز ہے کہ نہیں، قوالی یا بغیر قوالی کے جائز ہے کہ نہیں، یہ اتنا سا سوال اگر نوید عباسی صاحب اپنے عارض غلفام سے اگر ارشاد فرما دے تو امت پہ بڑا کرم ہوگا۔ ایک بات۔ دوسری بات، اویس ربانی صاحب ایک التجا تھی آپ سے، یار آپ کے محبوب اور آپ لوگوں میں یہ ویڈیو بازی تو ویسے ہی چل رہی ہے، اب کہاں لاہور سے کہاں ہیں وہ پتہ نہیں، مجھے ان کو بلاؤ گے آپ، اور یہ محبوب اور اس کی محبت کا ملن پتہ نہیں کب ہوتا ہے۔ ہم جو ہے ناظرین منتظر ہیں حنیف قریشی صاحب کے جوابات کے۔ آپ کے محبوب نے لمبے لمبے الزام لگائے ہیں ان کے اوپر، اور پتہ نہیں کیا کیا بولے جا رہے ہیں، ویڈیو پہ ویڈیو بنائے جا رہے ہیں، اور آپ کرکٹ کھیل کے دکھا رہے ہو کہ یار ہم کیمرے میں دیکھیں گے۔ چھوڑو، مفتی حنیف قریشی صاحب ہیں ماشاء اللہ تعالیٰ، مناظر ہے، ان کو بٹھائیے، ان کے کتابوں کے حوالے کے ساتھ میں جو سوال محبوب پوچھ رہے ہیں، جو الزام محبوب آپ کے لگا رہے ہیں، اس کا کلیریفیکیشن اور اس کا جو ہے نا تفصیلی جواب دے دے، تاکہ یہ کمپٹیشن اب کمپٹیشن نہیں رہا نا حضرت آپ کے محبوب اور آپ کے بیچ میں، ہم امت کو تو پتہ چلے، ہم ناظرین کو تو پتہ چلے کہ کون صحیح ہے کون غلط۔ تو برائے کرم یہ امید کرتا ہوں آپ سے کہ آپ بالکل آپ کے محبوب کے سٹائل کے اوپر حنیف قریشی صاحب کو بٹھائیں گے، اور جو الزام انہوں نے لگائے ہیں اس کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں ضرور ہم ناظرین تک کا پہنچیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔